ناظرین، ہمارے چینل وقت کی آواز کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کی آواز چینل کے ذریعے عوام الناس تک ہم یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک اپنے اختتامی مرحلے میں ہے۔ اختتامی عبادت اعتکاف ہے اور وہ شروع بھی ہو چکا ہے۔ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے قیام کے دوران ہر سال پابندی سے اعتکاف فرمایا ہے، اور ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا ہے۔ جبریل علیہ السلام سے ہر سال قرآن مجید کا ایک دور ہوتا تھا۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے اس سال آپ نے 2 دور فرمائے۔ تو محدثین کرام لکھتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ جیسے ہی وہ یہ محسوس کر لے کہ اب اس کا آخری سفر شروع ہو چکا ہے تو عبادت، تقوی، پرہیزگاری کے کاموں میں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے کیا تو یہ سنت بھی ہوئی اور مؤکدہ بھی ہوئی۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ پورے صحابہ کرام اعتکاف نہیں کیا کرتے تھے، چند صحابہ کیا کرتے تھے، تو بستی سے، آبادی سے ایک آدمی بھی اگر اعتکاف کر لے تو ساری بستی اور سارے اہلیان باشندگان سے یا اہلیان و باشندگان سے اعتکاف کی ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے۔ یہ 10 دن کا اعتکاف ہے۔ اس میں بزرگوں نے اس کا کچھ نصاب اور سلیبس بنایا ہے کہ 5 وقت نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھے، اور ہو سکے تو روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھے، اور اسی طریقے سے تہجد کا بھی اہتمام کرے، اور ان 10 دنوں کے درمیان ایک مکمل قرآن مجید پڑھے۔ اس طریقے سے اس کا یہ نصاب ہے۔ اس طریقے سے وہ شب و روز کو گزارے، تھوڑا آرام بھی کرے، لیکن زیادہ تر وقت موبائل میں، انٹرنیٹ میں نہ گزارے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی اور رجوع الی اللہ کے کاموں کو کرتا رہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اعتکاف سے متعلق تھی۔ جس طرح مرد حضرات مساجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں، اسی طرح عورتیں اپنے گھر کی مسجد میں، یعنی وہ حصہ جس کو انہوں نے نماز کے لیے مختص کیا ہوا ہے، اس میں وہ اعتکاف کر سکتی ہیں۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ یہ 10 دن کا اعتکاف ہے، اور نفل اعتکاف کی تو آپ کو سہولت ہے، آپ جتنا بھی چاہیں وہ نفل اعتکاف کہلائے گا۔ عورتوں کے لیے وہی مسائل ہیں جو مردوں کے لیے ہے، لیکن چند چیزیں اس میں ان کے لیے استثنائی صورت بنتی ہیں۔ جب بھی وہ اعتکاف کریں، پورے مسائل کا احاطہ کریں، اس کے بعد اعتکاف کو شروع کریں۔ حالت اعتکاف میں شوہر کی مرضی اور اس کی پسند ناپسند کا وہ خیال کرتے ہوئے پکوان کے احکامات کو بھی دے سکتی ہیں، تھوڑا سا وقت ادھر بھی لگا سکتی ہیں، ماباقی وقت رجوع الی اللہ، انابت الی اللہ میں اور اللہ سے قرب حاصل کرنے میں گزاریں۔ دوسرا اہم مسئلہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان المبارک سے نہیں ہے، بلکہ مال کے 1 سال گزرنے سے ہوتا ہے۔ جیسے ہی مال پر 1 سال گزر جاتا ہے، اسلام اور شریعت اس کو یہ کہتی ہے کہ اپنے مال کا 2.5 حصہ، یعنی 40 روپیے پر 1 روپیہ، 80 روپیے پر 2 روپیے، 100 روپیے پر 2.5 روپیے، اس طریقے سے وہ زکوٰۃ نکالے۔ زکوٰۃ کا جیسے ہی وہ اہل ہو جائے، زکوٰۃ دینے کا جیسے ہی وہ اہل ہو جائے، یعنی اس کا مال نصاب کو پہنچ جائے، تو ان میں بغیر کسی پس و پیش کے، بغیر کسی تردد کے اللہ کے احکامات، جس طرح نماز کو بطیب خاطر پڑھتے ہیں، روزے بطیب خاطر رکھتے ہیں، حج و عمرہ خوشی کے ساتھ کرتے ہیں، زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھیں،
ज़कात माली इबादत ज़रूर है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला का मकसद माल की मोहब्बत दिलों से निकालना और मुसलमानों के जो गरीब तबके हैं उनकी ज़रूरत की तकमील इन मालदारों से करवाना चाहते हैं। तो इस तरीक़े से जैसे ही ज़कात पर साल हो जाए ज़कात अदा करें। और दूसरी बात, अगर किसी के साल में कुछ महीने बचते हैं, रमज़ान मुबारक आ गए हैं, क्योंकि ये फ़स्ल बहार है नेकियों का, इसमें अगर वो देना चाहते हैं तो क़ब्ल वक्त भी इसकी गुंजाइश है। सदक़ा फ़ित्र का भी यही हुक्म है। सदक़ा फ़ित्र रोज़ों में जो कमी कोताही हुई है, यानी खुलूब मैदा खाली रहने की वजह से तबीयत में चिड़चिड़ापन, गुस्सा और क्या कहते हैं बेहूदगी, बकवास, ऐसी बातें, चुगली, गीबत अगर हो गई है, तो वैसे तो होना नहीं चाहिए, अगर हो गई है तो सदक़ा फ़ित्र की अदायगी से इससे रोज़े में जो कमी कोताही है वो पूरी हो जाती है। और इसका मकसद भी ज़कात ही की तरह है कि इस सामने वाले की, एक मोहताज की, फ़कीर की, शरई फ़कीर की ज़रूरत की तकमील हो। इंदल अहनाफ सदक़ा फ़ित्र में गेहूँ देना ही ज़रूरी नहीं है, कीमत देना ज़्यादा अफजल है, क्योंकि उससे उसके दूसरे काम भी पाए तकमील को पहुँच सकते हैं। ये चंद इबादत के साथ ही हम रमज़ानुल मुबारक को पूरे एहतमाम के साथ अब जो बचे कुचे दिन हैं उसकी कदर करें और अल्लाह सुब्हानहु व तआला से अपने लिए, वालिदैन के लिए, अहले खाना के लिए और पूरे मुल्क के लिए अपनी मखसूस दुआओं में याद रखें। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िका व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।